بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں۔ یہ ہمارا اردو گرامر کے حساب سے چوتھا لیکچر ہے۔ پیچھے 3 لیکچر ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ جو ASAICE کے نام سے ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیس بک پیج جو عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کے نام سے ہے اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ دیے گئے ایڈریس اور کنٹیکٹ نمبر پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں مجاز مرسل کو۔ مجاز مرسل کسی لفظ کو حقیقی معنوں کی بجائے کسی قرینے کی بنا پر مجازی معنوں میں استعمال کرنا مجاز کہلاتا ہے۔ اگر دونوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ اگر تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مثلا ہاتھ کا لفظ قدرت و اختیار کے معنوں میں استعمال کرنا۔ اب لفظ جو ہے یہاں پہ آپ نے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں کرنا۔ کس معنوں میں استعمال کرنا جی؟ مجازی معنوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب اگر تو مجازی معنی لیتے ہوئے اس کا تشبیہ کا کوئی تعلق بنے تو اس کو ہم استعارہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے علاوہ کوئی اگر تعلق بنتا ہے تو وہ مجاز مرسل کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، جیسے مثال دی ہے کہ ہاتھ کا لفظ ہم استعمال کریں قدرت و اختیار کے معنوں میں، تو اگر کہیں کہ انسان کی جو تقدیر ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ اللہ کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو نوازے یا نہ نوازے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں مزید، جیسے اس کام میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ اب یہاں پہ بھی وہی ہے کہ میرا کوئی کردار نہیں ہے، میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مجاز مرسل وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو۔ یہ بات میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جی۔ اب جی اس کی مختلف شکلیں ہیں جی۔ اب مختلف شکلیں جو ہیں اس میں ہے مجاز مرسل کی تقریباً کوئی 24 کے قریب صورتیں یا شکلیں بنتی ہیں، اور ان میں مشہور یا عام جو ہیں صورتیں وہ چند ہیں جو ہم یہاں پہ کیا کریں گے جی، ڈسکس کریں گے۔ اب جی جزو سے کل مراد لینا، یعنی بولنا آپ نے جزو ہے لیکن اس سے مراد کیا لینی ہے؟ کل۔ اب مثلا الحمد کہہ کر پوری فاتحہ سورت فاتحہ یعنی مراد لینا، یعنی آپ نے کہا الحمد ہے لیکن کہا آپ کہتے ہیں نا جی چلیں جی الحمد پڑھ لیں، تو مطلب صرف الحمد نہیں پڑھنا، پوری سورت کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ جزو استعمال ہوا ہے الحمد، تو اس سے کیا مراد لی گئی ہے؟ کل مراد لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں اور بھی مثال ہو سکتی تھی کہ جیسے ایک شعر ہے، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا۔ اب یہاں پہ سر سے مراد کیا ہے؟ انسان، یعنی جس انسان کو آج اپنی بادشاہت کا غرور ہے، تو سر کیونکہ ایک جزو ہے اور یہاں پہ مراد کیا ہم نے لی ہے؟ کل لی ہے۔ تو دوسری صورتحال اس کے برعکس ہے جی، اس کے اپوزٹ ہے۔ کیا ہے جی؟ کل کا ذکر کرنا اور جزو مراد لینا، یعنی اس میں آپ ذکر کس کا کریں گے؟ کل کا، لیکن مراد کیا لیں گے؟ جزو۔ جیسے ہاتھوں سے پھول توڑنا، اب ہاتھ کیا ہے؟ کل، اس سے مراد انگلیاں جزو ہیں۔ اب اسی طرح اور جیسے آپ کہیں نا جی میں نے بازار سے قلم خریدا ہے، اب قلم جو ہے پورے بازار سے آپ نہیں خریدتے بلکہ کسی ایک دکان سے آپ خریدتے ہیں، تو بازار یہاں پہ کیا ہے جی؟ کل ہے، اور دکان جو ہے اس کا پارٹ ہے، جزو ہے یا حصہ ہے۔ اب اس نے نبض پر ہاتھ رکھا،
اب ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ انگلیاں ہیں۔ اب آگے ہے جی سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ سبب کا معنی ہوتا ہے کسی کام کی وجہ، اور مسبب کا معنی ہوتا ہے اس وجہ سے جو کام ہوتا ہے۔ تو اب مثال دیکھتے ہیں جی، مثلا بادل خوب برسا۔ اب در حقیقت تو پانی برستا ہے، بادل تو کیا ہے؟ سبب ہے۔ اب دوسری اس کے برعکس الٹ ہے جی، مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ اب مثلا می برستے وقت کہیں اناج برس رہا ہے، اس سے مراد پانی برسنا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مسبب بول رہے ہیں اور مراد کیا لے رہے ہیں جی؟ سبب مراد لے رہے ہیں۔ جو اناج پیدا، پانی برستا ہے جو اناج پیدا ہونے کا ذریعہ اور کیا ہے؟ سبب ہے۔ اب جیسے ہے اور مثال، آگ جلی تو گھر کی دیواریں سیاہ ہوئیں۔ اب آگ کیا ہے؟ مسبب ہے، کیونکہ آگ نہیں جلتی، ایندھن جلتا ہے۔ ایندھن وجہ ہے آگ کے جلنے کی، تو آگ مسبب ہے، ایندھن کیا ہے؟ سبب ہے۔ اب ابر 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے، یہ غالب صاحب کا ہے جی۔ تو اب یہاں پہ وہی مثال آگئی، مسبب بول کے سبب مراد لینا۔ آگے ہے جی زمانہ سابق کے حالت سے تعبیر کرنا، یعنی تذکرہ کس کا ہے؟ ماضی کا ہے، ماضی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اب مثلا پاکستان میں مدت سے رہنے والے ایک ایرانی کو پاکستانی کی بجائے ایرانی کہہ کر پکارنا، تو وہ پاس میں ایران میں رہتا تھا۔ کسی ریٹائرڈ جج صاحب کو جج کہنا، تو یہ بھی ان کے پاسٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اب ریٹائرڈ فوجی کو آپ فوجی کہہ دیں، ریٹائرڈ پروفیسر صاحب کو آپ کہیں پروفیسر، تو یہ ان کے زمانہ ماضی سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ اب ایک اور ہے جی، مثال لی جا سکتی ہے جی، اس مشت خاک نے ستم اٹھائے کیا کیا۔ اب مشت خاک انسان کی ماضی کی حالت ہے، مگر اس سے مراد کون ہے؟ موجودہ دور کا انسان مراد ہے جی۔ اور ہے جی زمانہ مستقبل کی حالت سے تعبیر کرنا، یعنی فیوچر میں وہ کوئی چیز بننے جا رہا ہے تو آج ہم اسی سے ہی کیا کر دیں؟ اس کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیں۔ اب مثلا حکیم کے لڑکے کو حکیم کہنا، یا ڈاکٹری کے طالب علم کو ڈاکٹر کہہ کر پکارنا۔ ابھی وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، ابھی وہ ڈاکٹر بنا نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بلانا شروع کر دیں۔ اسی طرح جی ظرف کا ذکر کرنا اور مظروف مراد لینا۔ اب ظرف کہتے ہیں جی برتن کو، مظروف کہتے ہیں برتن میں موجود جو چیز ہوتی ہے اسے۔ مثلا نہر جاری ہے، نہر اظراف ہے، اظراف سے مراد پانی مظروف ہو گیا جی۔ پر نالے بہہ پڑے ہیں، یعنی پانی بہنے لگا ہے۔ اس نے بوتل پی، ہمارا حال سارا گھر جانتا ہے، سارا گھر نہیں جانتا، گھر والے جانتے ہیں جی۔ تو اب اسی طرح آپ کہیں ایک جام ہمیں بھی عنایت کیجیے۔ اب جام لینا مقصود نہیں ہے، خالی جام لے کے ہم کیا کریں گے بھائی؟ یہاں مراد جام کے اندر موجود مشروب ہے، وہ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو جام ظرف ہے اور مشروب جو ہے وہ مظروف ہے۔ ہم نے ذکر ظرف کا کیا ہے، مراد اس سے کیا لے رہے ہیں؟ مظروف لے رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے الٹ ہے جی، ایک مظروف کا ذکر کرنا اور ظرف مراد لینا جی۔ جیسے الماری سے شربت اٹھا لانا۔ اب شربت جو ہے مظروف ہے، بوتل ظرف ہے، تو وہ بوتل اٹھا کے لائے گا۔ اب نشہ پیتا ہے، یعنی شراب پیتا ہے، کسی کے بارے میں کہیں نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ یہ شعر کے ذریعے بھی آپ مثال دے سکتے ہیں جی۔ اب اور ہے جی اعلیٰ کا ذکر کرنا اور
اس سے مراد کیا؟ صاحب اعلیٰ مراد لینا جی۔ اب مثلا قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے جی۔ اب یہاں قلم سے مراد کون ہے جی؟ اہل قلم، اور تلوار سے مراد اہل تلوار یعنی سپاہی۔ اسی طرح اور مثال ہے تسبیح اور تاج کی لڑائی، یعنی علماء اور بادشاہ کی لڑائی۔ تو اعلیٰ کا ذکر ہے جی، لیکن مراد کون ہے جی؟ صاحب اعلیٰ۔ اسی طرح اس کے آگے جو ہے جی مجاز مرسل اور استعارہ میں فرق۔ اب یہ کیونکہ سبجیکٹو بھی پیپر آتا ہے، جیسے سول ججز، ایڈیشنل سیشن ججز کے ایگزام میں یا پی ایم ایس کے ایگزام میں، تو یہ آپ کی آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں تیار ہو جائیں گی اور سبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے چیزیں تیار ہو جائیں گی، دونوں لحاظ سے۔ اب ان میں فرق کیا ہے جی؟ دونوں میں لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ استعارہ کی صورت میں حقیقی اور مجازی میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، مجاز مرسل میں تشبیہ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن وہ جب سبجیکٹو لکھتے ہیں تو وہ فرق پوچھا ہو تو آپ کو مینشن کرنا چاہیے۔ تو جی ایک تو استعارہ ہو یا مجاز مرسل ہو، دونوں میں اگر دیکھیں تو لفظ جو ہے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں، مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ استعارہ میں جو مجازی معنی کا جو تعلق ہے وہ تشبیہ سے ریلیٹڈ بنتا ہے، جبکہ مجاز مرسل جو ہے اس میں تشبیہ کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اب ہم آگے اس کے جانب جا رہے ہیں علم بیان کے آخری پہلو پہ، جو کہ کیا ہے جی؟ کنایہ۔ اب کنایہ جو ہے بیسیکلی تو عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ طور پر بات کہنا، خفیہ کو اشارہ کرنا۔ کنایہ لغت میں پوشیدہ بات کہنے کو کہتے ہیں جی۔ اب علم بیان میں یہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں، یعنی واضح نہ ہوں کوئی خاص، ان کا سمجھنا کسی قرینے کا محتاج ہو، وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہوں۔ یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے گا، لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو اب کیا ہے جی، اس میں ویسے تو مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کے حقیقی معنی بھی آپ لیتے ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوتے۔ جیسے آپ کسی بزرگ کو کہیں کہ بارے میں کہیں جس کی عادات کو اتنی اچھی نہ ہوں، آپ کہیں بال سفید ہو گئے مگر عادت نہ بدلی، تو اب بال سفید ہونا اگر اس کے مجازی معنی دیکھیں تو انسان کا بوڑھا ہو جانا اس سے مراد ہے، اور اگر اس کے حقیقی معنی دیکھیں تو بال سفید ہونے یعنی اس کے بال سفید ہو گئے، تو حقیقی معنوں میں بھی وہ کوئی اتنا غلط نہیں ہے۔ اب مثلا زید کو آپ نے سر پر چڑھایا ہے، حقیقت میں اس کے معنی یہ ہے کہ زید کو آپ نے بگاڑا ہے۔ اب بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلی، یہ ابھی میں نے مثال دی تھی، یعنی بال سفید ہونے سے مراد بڑھاپا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں بھی اس کے بال کے سفیدی کے حوالے سے کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح میر صاحب کا ایک شعر ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ اب مجازی معنی دستار تھامنا سے مراد عزت سنبھالنا ہے، اور حقیقی معنوں میں وہ پگڑی سنبھالنا ہے۔ اگر حقیقی معنی بھی لیتے ہیں تو غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، درست ہے۔ حقیقی معنوں میں تو زمانہ نازک ہے، کہیں لڑکا کوئی بھی اباشتہ لڑکا آپ کی پگڑی نہ اتار کے لے جائے۔ اگر مجازی معنی لیں تو کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ نازک ہے، اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی اپنی عزت سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ تو اب علم بیان کی اصطلاح میں کنایہ وہ لفظ ہے جس کے معنی حقیقی مراد نہ ہوں بلکہ معنی غیر حقیقی مراد ہوں، اور اگر حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں تو جائز ہوگا۔ مثلا سفید ریش سے بوڑھا مراد لینا، ہو گئے موئے سیاہ، موئے سفید،
اب اس کی حقیقی معنی یہ ہے کہ سیاہ بال سفید ہو گئے، مگر مجازی معنی بھی اگر مراد لیے جائیں تو جوانی گئی اور بڑھاپا آیا، اس کا معنی بنے گا۔ تاہم اگر حقیقی معنی بھی مراد لیں تو یہ درست ہوگا، کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اب کنایہ کے جو اقسام ہیں، اب کنایہ کے ویسے اجزاء دو ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ہم صفت اور دوسرے ہوتے ہیں موصوف، یعنی صفت جو لازم چیز، یعنی وہ معنی جو حقیقی طور پر ہوں، اور موصوف یعنی ملزوم بھی اس کو کہتے ہیں، وہ مجازی معنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب جیسے اوپر سفید بال والی ہم نے مثال دیکھی، تو صفت کے حوالے سے بال کا سفید ہونا حقیقی معنی ہو گیا، موصوف کے حوالے سے دیکھیں تو بوڑھا ہونا مجازی معنی ہے۔ تو کنایہ کی جو اقسام ہیں بنیادی طور پر 6 اقسام ہیں۔ کنایہ قریب پہلی ہے، یعنی وہ کنایہ جسے سمجھنے میں آسانی ہو اور موصوف کی کسی صفت کا ذکر ہو مگر مراد موصوف نہ ہو، یعنی ابھی بتایا تھا موصوف کیا ہے، وہ مجازی معنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور صفت وہ معنی جو حقیقی طور پر ہوں۔ تو اب جیسے مثلا آب حرام کنایہ ہے، اب شراب اس سے مراد ہے، آب حرام کے رہیں گے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ کون سا پانی حرام ہے۔ اس کے بعد ہے جی کنایہ بعید۔ اچھا، کنایہ قریب کی اور بھی مثالیں کافی، ایک شعر بھی آپ کو بتا دوں۔ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشی رخسر کھلا۔ اب اس شعر میں اگر دیکھیں تو شاعر نے سورج کا کنایہ استعمال کیا ہے۔ اب نگار سے مراد محبوب کی طرح خوبصورت چہرہ، چہرے کا سرخ اور گرم ہونا، سر کی طرح گول اور کھلا ہونا، جیسے سر جو ہوتا ہے وہ کھلا اور گول ہوتا ہے، ویسے سورج بھی کھلا اور گول ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی اب آ گیا ہے آپ کنایہ بعید کی جانب۔ کنایہ بعید کیا ہے جی؟ یہ ہے جی کسی کی بہت سی صفات جو ہیں آپس میں مل کر موصوف کی طرف اشارہ کریں، لیکن اتنی زیادہ صفات کے باوجود ذہن موصوف کی طرف بہت جلدی منتقل نہیں ہوتا۔ تو اب اس کے علاوہ ہے جی تعریض۔ اب جی کنایہ بعید جو ہے جی، اب اس کی مثال اگر دیکھیں تو ایک شعر سے لی جا سکتی ہے۔ ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم، محفل میں آب و آتش و خورشید ایک جا۔ اب یہ تمام صفات جو ہیں شراب کی ہیں، لیکن دیکھا جائے تو موصوف کا یہاں پہ تذکرہ ہی نہیں کیا گیا۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں جی وہ ہے تعریض، یعنی وہ کنایہ جس میں اس شخص کا ذکر نہ کیا جائے جس کے متعلق کچھ کہنا ہو۔ ویسے تعریض کا مطلب ہوتا ہے چھیڑ چھاڑ کرنا، چھیڑنا، اعتراض کرنا، مخالفت کرنا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جیسے مثلا ہم کہیں ایک نالائق آدمی کو دیکھ کے کہیں آدمی تو وہ ہے جس میں آدمیت ہو، تو آدمی تو وہ ہے جس میں آدمیت ہو، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس کو کہنا چاہ رہے ہیں اس کا ذکر ہم نہیں کیا، ہم نے کیا ہی نہیں۔ اب یہ شعر ہے، ہم ہی بدنام ہیں جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ اب بظاہر تو اب دیکھا جائے تو شاعر نے خود کو کہا ہے کہ وہ ستم کرتا ہے اور ظالم ہے، مگر اصل میں اگر دیکھا جائے تو وہ محبوب پہ اس نے یہ طنز کیا ہے کہ اصل میں ستم تو محبوب ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی تلویح۔ اب تلویح کیا ہوتی ہے جی؟ وہ کنایہ ہے جس میں لازم سے ملزوم تک درمیان میں کئی واسطے ہوں۔ مثلا ٹھنڈا چولہا ہونا سے کنایہ مراد ہے، ایک کنایہ ہے ٹھنڈا چولہا ہونا۔ اب بخل، کنجوسی، چولہا ٹھنڈا وہاں ہو
جہاں کھانا نہ پکے، تو یہاں پہ ٹھنڈا چولہا سے بخل یا کنجوسی بھی مراد ہے۔ چولہا ٹھنڈا ہونا کا مطلب کیا ہے جی؟ کنجوس ہونا، کنجوسی کرنا۔ تو اس کے علاوہ جی ایک اور ہے جی جسے ہم کہتے ہیں رمز۔ جب لازم و ملزوم کے درمیان زیادہ واسطے نہ ہوں لیکن تھوڑی سی کیا ہو جی، تھوڑی بہت پوشیدگی ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رمز کہتے ہیں جی۔ اب میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد، سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ اب یہ غالب صاحب کا مشہور شعر ہے جی۔ تو اب سنگ اٹھانے سے سر یاد آنا سے مراد اگر دیکھا جائے تو اپنا زمانہ جنوں یاد آنا ہے، یعنی اپنے جنون کا زمانہ یاد آنا۔ اب اسی طرح میر صاحب کا بھی ایک شعر ہے، کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اب بہار آنے والی ہے لہٰذا عاشق کی فکر کرو، کیونکہ جب بہار آتی ہے تو عاشق پہ جنون کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور وہ ویرانوں کی طرف بھاگتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی رمز کی مثال ہے۔ اگر کیونکہ بعض اوقات وہ جیسے جوڈیشل سروس ایگزامز یا پی ایم ایس کے ہیں تو گرامر میں وہ کہتا ہے 2 شعری مثالیں دیں، اس لیے آپ کو شعر میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے جی ایما۔ جب نہ واسطے زیادہ ہوں اور نہ پوشیدہ، یعنی بیان میں نہ کوئی پوشیدگی ہو اور نہ ہی کوئی واسطہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایما کہتے ہیں۔ اب شرکت شیخ و برہمن سے میر، اپنا کعبہ جدا بنائیں گے ہم۔ اب کعبہ جدا بنانا کنایا ہے، یعنی سب سے علیحدہ رہنا اس سے مراد ہے، یعنی اپنی الگ دنیا بسانا، سب سے الگ تھلگ رہنا، سب سے علیحدہ رہنا۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، میر صاحب کا شعر ہے جی مشہور۔ اب اس شعر میں تبسم کرنے کے معنی ایمائی ہیں، جس سے مراد کیا ہے جی؟ عارضی زندگی ہے۔ کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ تو یہ بھی مثال بن سکتی ہے جی شعر میں۔ اب کنایہ اور مجاز میں جو فرق ہے یہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اب کنایہ اور مجاز میں فرق یہ ہے کہ کنایہ میں اگرچہ لازمی معنی مراد ہوتے ہیں مگر اصلی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مجاز میں اصلی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، صرف مجازی معنی ہی استعمال ہوتے ہیں مجاز میں۔ تو جی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو آپ کے مقصد میں، آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔